الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وفي موضع آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور صفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں. ابو بکر سے وہ آئینے اس کو وفا کے لا. دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی. فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہوں نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہوں نے ہمیں محروم کر دیا. عثمان کی زندگی کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. معزز سامعین، میرے ہم مشن، ہم ذہن، ہم مسلک دوستوں، ساتھیوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، علاقہ دریا خان مسجد فردوس قدیم کے باسیوں، اس کے نمازیوں اور میرے بزرگان دین،
محفل حمد و نعت کے عنوان سے آپ کا اور میرا مل بیٹھنا ہوا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، حمد و نعت کا عنوان ہے۔ آپ نے خطبہ سے سنا ہوگا کہ حمد کہتے ہیں خدائے پاک کی تعریف کو، اور نعت کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو۔ عام طور پہ تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ حمد اللہ کی تعریف اور نعت محمد مصطفیٰ کی تعریف۔ اگر کسی بات کو ہم ذہن نشین رکھیں تو میں آپ کی خدمت میں گزارش پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام احمد ہے اور دوسرا محمد ہے۔ احمد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ احمد بھی رسول اللہ کا نام ہے، محمد بھی رسول اللہ کا نام ہے۔ احمد کا معنی تعریف کرنے والا، محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے۔ اگر حمد کا معنی ہے اللہ کی تعریف تو محمد اللہ کو ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کو محمد تو نہیں کہتے کیونکہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ ہم محمد کو رسول اللہ کو کہتے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حمد کا معنی اللہ کی تعریف ہے؟ سمجھے؟ حمد کا معنی اللہ کی تعریف۔ اگر حمد کا معنی رب کی تعریف ہے تو جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، تو پھر تو محمد خدا کو کہنا چاہیے۔ حالانکہ ہم خدا کو اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کو محمد کہتے ہیں۔ حمد اگر خدا کے لیے ہے پھر اسے حمد کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے نقطے پہ غور کرنا۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے، میں اس کا رد پیش نہیں کر رہا کہ حمد اللہ کی تعریف کو نہیں کہتے، نہ حمد اللہ کی تعریف ہی کو کہتے ہیں۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام بھی محمد ہے، لیکن اللہ کو محمد نہیں کہتے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء موجود ہیں عربی زبان میں۔ جب استاد درسگاہ کے اندر عربی کی کتابیں بچوں کو پڑھانے بیٹھتا ہے تو وہ استاد بچوں کو یہ سبق بھی دیتا ہے، یہ مثال بھی سمجھاتا ہے کہ زید عدل، زید جو ہے یہ عدل عادل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بخوبی جانتے ہو کہ عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف، عدل کا معنی ہوتا ہے ترازو کو پورا کرنا۔ عدل کا معنی انصاف کرنے والا نہیں ہوتا، عدل کا معنی انصاف ہوتا ہے۔ جب زید العدل کہا جاتا ہے تو معنی کیا جاتا ہے کہ زید انصاف کرنے والا ہے۔ اب زید انصاف کرنے والا تو ہے، زید عدل تو نہیں ہے، زید تو عادل ہے۔ عادل کو عدل کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، عادل کو عدل اس لیے کہا جاتا ہے یہ اس شخص کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ زید العدل، زید انصاف والا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ زید اتنا انصاف کرتا ہے، اتنا انصاف کرتا ہے، اتنا انصاف کرتا ہے، انصاف کر کر کے یہ شخص خود عدل بن گیا ہے۔ تو اسی معنی میں محمد الرسول اللہ کے معنی کو سمجھو۔ جب حمد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تعریف تو حضور پاک علیہ السلام کو ہم محمد کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نے اللہ کی جو تعریف کی ہے، آقا نامدار نے اللہ کی تعریف اتنی کی کہ خود سراپائے حمد بن گئے، اسی لیے محمد کہا گیا۔ میرے بھائیوں، محفل حمد و نعت عنوان ہے۔ ہم نے حمد میں رسول اللہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے، رسول اللہ کو نعت کے اندر بھی خراج تعظیم پیش کرنا ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام وہ شخصیت ہے دنیا میں جو آتا ہے، آنے کے بعد اس کی تعریف شروع ہوتی ہے۔ آنے سے پہلے نہ اس کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے نہ اس کی سنت کا آغاز ہوتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے نہ اس کے کردار اور کریکٹر کو واضح کیا جاتا ہے۔ لیکن آقا نامدار علیہ السلام کی تعریف اللہ نے
آنے سے پہلے کی ہے. آقا نامدار کے کردار کو واضح رب العزت نے حضور کی آمد سے پہلے کیا ہے. حضور کی سیرت کا آغاز حضور کی پیدائش سے پہلے ہوا. وہ کیسے؟ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روئے ہیں. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی مدت بقا کو جس روایت میں لے، حضرت آدم کی مدت بقا بھی ایک مدت طویلہ ہے. اس میں اللہ جل شانہ سے گریہ سائی کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا بخش دے، ہم نے تیری نافرمانی میں بھولے سے وہ دانہ کھا لیا تھا جس سے تو نے منع کیا تھا. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اللہ جل شانہ کی درگاہ کے اندر سفارش پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد. میرے مولا میں نے تم سے دعائیں کی ہیں، صبح شام تم سے مانگا ہے کہ مجھے معاف کر دے. اللہ میں تجھے محمد کریم کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں کہ مجھے محمد کے واسطے سے معاف کر دے، مجھے محمد کے وسیلے سے معاف کر دے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، محمد کا واسطہ اور وسیلہ دیا. اللہ نے پوچھا بتا آدم یہ بتا محمد کو کیسے جانتے ہو، محمد کی کیسے تجھے تعارف ہے، محمد کا کیسے تجھے پتا ہے. حضرت آدم کہنے لگے یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی میں نے اپنے چہرے کو اٹھا کے تیرے عرش کو دیکھا تھا، میں نے تیرے عرش پہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ محمد کے نام کو دیکھا تو میں سمجھا کہ آخری محمد کوئی بڑی شخصیت ہوں گے، محمد کوئی بڑی بحریوں والے ہوں گے، محمد کی حیثیت و شان و مرتبہ، محمد کی عزت و ولایت و نبوت و رسالت یہ بہت زیادہ ہوگی. جبکہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو جگہ دی ہے تو اللہ نے فرمایا اے آدم لولا محمد لما خلقتک. ہاں سن لے، اگر محمد کو وجود دینا نہ ہوتا میں تمہیں پیدا نہ کرتا. گویا حضرت آدم کی پیدائش حضور کے صدقے سے ہے، گویا حضرت آدم کا وجود ملنا حضور کے وجود سے ہے، حضرت آدم کا دنیا میں آنا حضور کی وجہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، تبھی تو آدم کو نبوت دی ہے، تبھی تو حضرت نوح کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا، تبھی تو حضرت ادریس و حضرت شیش کو، حضرت یوسف و حضرت یونس کو، یعقوب و ابراہیم کو، اسماعیل کو، یحییٰ کو، زکریا کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان تمام پیغمبروں کو اللہ نے نبوت کے تاج سے سرفراز کیا ہے. نبوت کے تنگوں سے ان کے کندھوں کی سجاوٹ بنائی ہے. جب اللہ نے انہیں نبوت و خلافت دی، دنیا کو وجود بخشا، حضور کی وجہ سے دیا. ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، حضور کی سیرت کا آغاز پہلے ہوا ہے، اس لیے حضور دنیا سے یہ شخصیت میں بھی اس شان میں بھی کوئی بڑی حیثیت رکھتے ہیں کہ دنیا میں جو آتا ہے آنے کے بعد اس کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ آئے ہیں تو ان کی سیرت کا آغاز ان کی آنے سے پہلے ہوا. آقا نامدار علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کی سیرت کا آغاز کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کی سیرت کو یوں بیان کیا کہ کائنات ارضی بننے سے پہلے اللہ نے ایک میٹنگ بلائی ہے. اس میٹنگ میں فرشتوں کے علاوہ حضرات انبیاء کو بلایا گیا. حضرات انبیاء میں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام لوگوں سے کچھ سیاں ہیں، ان کو بلایا گیا. اللہ جل شانہ نے اپنے ہاں انہیں بلایا اور انہیں کہا اے میرے نبیوں تم اپنے اپنے دور کے اندر، اپنے اپنے وقت کے اندر، اپنے اپنے علاقے اور بستی اور گاؤں میں تم جاؤ گے، تم نے جا کر دین کی خدمت کرنی ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، توحید و رسالت کا ڈنکا بجانا ہے. لیکن یہ یاد رکھو اگر جو ہے نا میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ تمہاری نبوت کے ادوار میں، تمہاری نبوت کے دور میں حضور آ جائیں، آقا نامدار آ جائیں تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنْصُرُنَّهُ. تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، تم نے اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، اپنے دین کی کتاب کو بند کر دینا ہے. گویا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں حضور آئے، حضرت موسیٰ کی تورات باوجود کہ حضرت موسیٰ کا دور نبوت ہے تورات نہیں چل سکتی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد کے دور میں آ جائیں، حضرت داؤد کے دور میں زبور کا حکم نہیں چل سکتا. حضرت عیسیٰ کے دور میں اگر رسول اللہ آ جاتے حضرت عیسیٰ کی انجیل بھی وہاں نہیں چل سکتی تھی. تو اے نبیوں تم نے اپنی کتابوں کو، اپنی شریعت کو، اپنی رسالت کو، اپنے دین کو چھوڑ دینا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائیے، اللہ نے کہا ہاں اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے جب
جب محمد الرسول اللہ تمہارے درمیان آ جائے لتؤمنن بہ، تم نے اس سے ایمان لانا ہے، ولتنصرنہ، خالی ایمان نہیں لانا، اگر اس سے کوئی کافر آنکھ اٹھانے کے لیے، اس کو کوئی میری آنکھ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کا بتی پھیرے تو تم نے اس کے لیے مدد کرنی ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس کی مدد کرنی ہے۔ گویا حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کا وہ مقام ہے، آقا نامدار کی شخصیت کی وہ حیثیت ہے، حضور کے رسالت کا وہ مرتبہ ہے، آقا نامدار علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ اگر حضور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبیوں کی ان کے دور میں آ جائے، ان کی نبوت نہیں چل سکتی، حضور کی نبوت چلے گی۔ گویا میں مثال کے طور پہ تفصیلاً یوں کہوں، حضرت آدم کا دور ہو، حضور آ جائیں، آدم بھی حضور کے پہ کلمہ پڑھیں گے، حضرت شیش کا دور ہو، حضور آ جائیں، شیش نے اپنا کلمہ چھوڑ کے حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک پیغمبر کے دور میں اگر محمد الرسول اللہ آ جائیں، وہ اپنے کلمے چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، یہاں سے حضور کی ویلیو، حضور کی حیثیت، حضور کا مقام و مرتبہ، حضور کی شخصیت واضح ہوتی ہے کہ آقا نامدار کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے۔ حضور پہ کلمہ امتیں تو امتیں، اگر نبیوں کے دور میں حضور آ جائیں تو وہ بھی کلمہ پڑھیں۔ انبیاء کرام کو رسول اللہ پہ کلمہ پڑھنا لازمی بنایا گیا۔ آقا نامدار علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نبوت دی ہے، اللہ جل شانہ نے نبوت باقی انبیاء کو بھی دی ہے، حضور پاک علیہ السلام کو بھی دی ہے۔ حضور کی نبوت میں اور دوسرے افراد کی نبوت میں کیا فرق ہے؟ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے حضور کو فرمایا انا ارسلناک بالحق شاہدا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیغمبر میں نے تمہیں سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ سراج منیر کا معنی ہے چمکتا ہوا سورج۔ اللہ نے حضور کو سورج سے تشبیہ دی ہے، اور کائنات میں آسمانی کا بھی ایک سورج ہے، اس کو بھی اللہ جل شانہ قرآن میں سورج کو بھی سراج کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ وجعلناها سراجا وهاجا، ہم نے سورج کو بھی سراج بنایا، آسمان کا سورج بھی سراج ہے، نبوت کے حضور بھی سراج ہے، وہ بھی یہ سراج منیر ہے، وہ سراج وہاج ہے۔ آخر حضور کو اس سے تشبیہ کیوں ملی ہے؟ آپ مختصراً معنی اٹھائیں، آپ دروس بلاغہ اٹھائیں، ان میں بلاغت کی کتب کو اٹھائیں، آپ کو وہاں مشبہ الیہ کا سبق ملے گا، آپ کو تشبیہ کا سبق ملے گا۔ وجہ تشبیہ آپ کو بتائی جائے گی کہ جب ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے ہم نسب اور ہم شکل ہم مثل بتایا جاتا ہے تو دونوں میں کوئی مماثلت ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا نام زید ہے، زید بہت ہی بہادر ہے، زید بہت ہی شجاع ہے، زید بہت ہی دلیر ہے، زید جو ہے نا بہت ہی نڈر آدمی ہے، یہ کس سے ڈرتا نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے زید الاسد، زید کی لڑائی شیر کی طرح ہے، زید کی جرأت شیر کی طرح ہے، زید کی رفتار شیر کی طرح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زید شیر ہے، لیکن زید کے اندر شیر والا رخ، شیر والی بہادری ہے، شیر والی جرأت ہے، شیر والی للکار ہے۔ تو اسی میں بھی رسول اللہ کو اللہ نے سراج منیر فرمایا ہے۔ تو سراج منیر کیوں فرمایا؟ آسمان کے سورج سے اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ ہاں رسول اللہ بھی انبیاء کے سورج ہیں، آسمان کا سورج بھی ہمارا سورج ہے۔ اس سورج سے حضور کی تشبیہ کو ذرا دیکھیے، یہ سورج جب آتا ہے تو ایسے نہیں آتا، اس کے آنے سے پہلے ساری گھٹاٹوب رات آتی ہے، رات کی تاریکیاں ہوتی ہیں، رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، ظلمات فوق ظلمات ہوتا ہے، اندھیروں کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ جب اندھیرے دنیا میں چھا جاتے ہیں لوگوں کو نظر کچھ نہیں آتا، لوگ دیکھ کچھ نہیں لے سکتے، لوگ وہاں سمجھ کچھ نہیں سکتے، تو لوگ مصنوعی لائٹوں سے اپنی روشنی کے لیے مصنوعی لائٹیں جلاتے ہیں۔ مصنوعی لائٹ سے مثلا انرجی سیور سے ٹیوب لائٹ سے بلب سے اپنی روشنی بنائی جاتی ہے، اندھیرے کو ختم کیا جاتا ہے۔ سورج کے آنے سے پہلے رات کے اندھیرے میں بندہ جب سورج کی روشنی سے پہلے روشنی حاصل کرنا چاہے تو مصنوعی لائٹوں سے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب رات چھا جاتی ہے، رات کے چھا جانے میں ستارے بھی آسمان پہ ہوتے ہیں، چاند بھی آسمان پہ ہوتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے اللہ سے درخواست کرتے ہیں میرے مولا مجھے سورج کی روشنی چاہیے، اللہ ایسی روشنی چاہیے جو میرے اندھیروں کو کافور کر دے، اللہ مجھے ایسی روشنی چاہیے جو میرے اندھیروں کو ختم کر دے۔ تو
تو اللہ جل شانہ سورج سے پہلے آسمان کے اوپر ستاروں کو بھیجتے ہیں. ستارے کچھ نہ کچھ روشنی میں مدد دیتے ہیں. وہ ستارے جو مدد دیتے ہیں کہ سورج کی کمی پوری تو نہیں ہوتی لیکن کائنات کے اندر کچھ روشنی مل جاتی ہے. ان ستاروں نے جب بجانا شروع کر دینا ہوتا ہے, ان ستاروں نے چمکنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ستارے آسمان کے اوپر روشنی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ان ستاروں میں چاند بھی ہے, ان ستاروں میں زحل بھی ہے, مشتری بھی ہے, عطارد بھی ہے, ایک ایک ستارہ ہے. لیکن یہ ستارے بھی تمام مل کر کے چاند کو ملا کر کے سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آخر رات کی تاریکی اللہ سے عرض کرتی ہے, میرے مولا میری تاریکی کو ختم کیجیے, مجھے سورج جیسا شیر بہادر چاہیے جو میرے اندھیروں کو کافور کر دے. تو اللہ جل شانہ بھی آسمان کے اوپر سورج سے پہلے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ صبح صادق کو بھیجتے ہیں. سورج سے پہلے صبح صادق آتی ہے. صبح صادق سورج کی آمد کا اعلان ہوتی ہے. صبح صادق کے آنے کے بعد آسمان کے اوپر افق کی روشنی آتی ہے, شفق کی روشنی آتی ہے. شفق کی روشنی آ جانے کے بعد تب جا کر آسمان کے اوپر سورج شروع ہوتا ہے. یہ صبح صادق اور شفق کی روشنیاں سورج کے آنے کا اعلان کرتی ہیں. گویا ان کے بعد سورج آنے والا ہے. جب رات کا یہ نظام ہے کہ پہلے ستارے آئیں گے, پھر جا کر صبح صادق آئے گی, پھر جا کر شفق کی خوشیاں آئیں گی, شفق کی روشنیاں آ کر سورج کے آنے کا اعلان کرے گی. تو انبیاء کرام سے بھی اللہ نے حضور کو سورج فرمایا, بہائی نہیں یہی نقشہ انبیاء میں تجھے اور مجھے ملتا ہے. اگر ہم دیکھیں کائنات ظلم سے بھری ہوئی ہے, کائنات اندھیروں سے بھری ہوئی ہے, کائنات شرک اور کفر کی اندھیروں سے ملمہ ہے, بھری ہوئی ہے. تو کائنات کے اندر کفر اور شرک کی روشنی ختم کرنے کے لیے اللہ انبیاء کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں. ایک ایک نبی آتا ہے, اپنے اپنے دور میں وہ اپنی اپنی روشنی پھیلاتا ہے. گویا کائنات کے اندھیروں کو کافور کرنے کے لیے حضرت آدم آسمان نبوت پہ ستارہ بن کے سمجھتے ہیں, حضرت نوح آسمان نبوت پہ ستارہ بن کے سمجھتے ہیں, حضرت ابراہیم و اسماعیل, حضرت یعقوب و یوسف, حضرت اسحاق, حضرت موسیٰ و عیسیٰ, حضرت زکریا و یحییٰ, حضرت دانیال و شمبیل, حضرت عیسیٰ موسیٰ تک ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی ستارہ بن کے سمجھتا ہے. لیکن ستاروں سے پوری طرح روشنی کافور نہیں ہوتی, وہ سورج کی طرف کرتی ہے. تو اللہ آسمان نبوت کے اوپر توجہ کرنا, آسمان نبوت کے اوپر اللہ صبح صادق کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان نبوت کے اوپر صبح صادق بن کے آتے ہیں. آپ کہو گے کیا بات ہے, حضرت آدم بھی نبی ہے, حضرت موسیٰ بھی نبی ہے, حضرت ابراہیم بھی نبی ہے, اسماعیل بھی نبی ہے, یوسف بھی نبی ہے, یعقوب بھی نبی ہے, حضرت شمبیل بھی نبی ہے, زکریا و یحییٰ بھی نبی ہے. آپ نے انہیں ستارہ کہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صبح صادق کہا ہے کیونکہ وہ ان کی نبوت میں فرق ہے. کیا ان کے مرتبے میں فرق ہے, کیا ان کے رتبوں میں فرق ہے؟ ہاں, ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح صادق ہیں, باقی انبیاء ستاروں کی مانند ہیں. آپ کہو گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں جب صبح صادق آتی ہے, صبح صادق کے ذمے ایک اعلان ہوتا ہے کہ تو اعلان کر دے تیرے بعد سورج آنے والا ہے, تیرے بعد سورج کی آمد ہم سے ہے, تیرے بعد سورج نے آ کر رات کی تاریکی کو کافور کرنا ہے, رات کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے. سورج نے آ کر دنیا میں اپنی روشنی کا ڈنکا بجانا ہے, اپنی روشنی کا سکہ قائم کرنا ہے. یہ جو ہے نا آپ کا اس کے اوپر صبح صادق کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے اعلان نبوت کے لیے یوں دنیا میں آئے کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے تو حضرت پاک علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دینی تھی. حضرت عیسیٰ آئے, حضرت عیسیٰ نے فرمایا سورۃ صف 28 پارے میں ہے, وہ مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میرے بعد حضرت آدم علیہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے اوپر سورج بن کے چمکنے والے ہیں. حضور کی خوشخبری دی. اور پھر جب صبح صادق چاند کی صبح صادق سورج کی خوشخبری دیتی ہے تو صبح صادق کا کام نہیں رہتا, صبح صادق ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت عیسیٰ بھی حضور کی خوشخبری دے کر آسمان کے اوپر اللہ نے اٹھا لیا. حضرت ضیاء الرحمن فاروقی مورخ اسلام شہید ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ علی صحبتہ وعلی صبرہ الف الف مرہ. حضرت ضیاء الرحمن فاروقی یہاں پہ ایک مثال دیا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک بات کہتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو حضور پاک کے اعلان نے بھیجا ہے. اس
اتنا جلدی بھیجا ہے، اعلان کے لیے اتنا جلدی بھیجا ہے کہ ان کے والد کا انتظار نہیں کیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی نبوت کا اعلان کر دیا پھر اتنا جلدی اٹھایا ہے کہ اتنی موت کا انتظار ہے. نعرہ تکبیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں صبح صادق بن کر چمکے اور حضور پاک علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنا گئے. پھر صبح صادق کے بعد بھی ڈائریکٹ سورج نہیں آتا، صبح کی روشنی آتی ہے، شفق کی روشنی آتی ہے. شفق کی روشنی آ کر صبح صادق سورج کے آنے کا اعلان کرتی ہے. تو حضور کے آنے سے پہلے بھی صبح صادق کی بعد شفق کی روشنیاں یوں ظاہر ہوئی ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے آقا نامدار بھی ماں کے پیٹ میں ہے. حضرت اماں آمنہ کو پہاڑ کے پتھر بھی سلام پیش کرتے ہیں، درخت کے پتے بھی سلام پیش کرتے ہیں، ریت کے ذرات بھی سلام پیش کرتے ہیں. حضرت آدم حضرت آمنہ کے بدن مبارک سے ایسی خوشبو آتی ہے جو دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. حضرت آمنہ نے حضور کو پیٹ سے تھاما ہوا ہے. ایک محفل میں گئے، تعزیت کی محفل ہے، وہاں لوگ کہنے لگی، لوگوں نے عورتوں نے کہا آمنہ کیا بات ہے، تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، تیرا تو خامن فوت ہوا ہے، تجھے تو نہیں چاہیے کہ تو خوشبو استعمال کرے، تو عزت میں ہے، عزت کی عورت خوشبو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. حضرت اماں نے کہا میں نے خوشبو تو استعمال نہیں کی. انہوں نے کہا کیسے نہیں کی، جب آپ اس محفل کے اندر قدم رکھتی ہیں تو محفل خوشبودار ہو گئی. کیا بات ہے، آپ نے کوئی پرفیوم یوز کیا ہے، آپ نے کوئی سینٹ لگائی ہے، آپ نے کوئی عطر لگایا ہے، آپ نے کوئی خوشبو استعمال کی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت اماں آمنہ نے کہا نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرا جسم خوشبودار ہو گیا. کیوں پھر آئے، کیوں پھر محبت کی روشنیاں آئی کہ حضور کے آنے سے پہلے بحیرہ صحابہ خشک ہو جاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے آقا نامدار کی آمد کے اوپر کسریٰ کی تاج کے وہ 14 سگرے گر پڑتے ہیں جو سالوں سے لگے ہوئے تھے. آتش کبے فارس بجھ جاتا ہے جو ہزاروں سال سے آگ لگے گی. یوں رسول اللہ آئے، پھر حضور سورج بن کے آئے. پھر 9 ربیع الاول کو وہ مبارک دن آیا جب عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ سورج بن کے آئے. آقا انعامدار سراج منیرہ ہے. اور پھر سورج جب آتا ہے، سورج کی روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا. سورج کی روشنی سب سے پہلے ان جگہوں پہ پڑتی ہے جو جگہ بہت ہی بلند ہوتی ہے. مثلاً پہاڑ بلند ہے، سورج کی روشنی پہلے پہاڑ پہ لگے گی. درخت کی شاخیں بلند ہے، سورج کی روشنی پہلے درخت کی شاخوں پہ لگے گی. سب سے اونچی جگہ پہ سورج کی روشنی لگتی ہے. حضور پاک علیہ السلام بھی سراج منیر ہے. جب دنیا میں آئے ہیں تو کائنات کے سب سے بڑے انسان ابو بکر عمر سے سب سے پہلے روشنی پڑی. میں مانتا ہوں حضور کی روشنی سے فیض حضرت عثمان نے بھی لیا، حضور کی روشنی سے فیض حضرت علی نے بھی لیا، حضرت معاویہ نے، طلحہ الزبیر نے، سعد و سعید نے، ابو عبیدہ بن جراح نے، عبد الرحمن بن عوف نے، تمام صحابہ نے حضور کی روشنی سے فیض لیا ہے. لیکن جتنا فیض ابو بکر عمر نے لیا اتنا کسی نے نہیں. اور پھر سورج کی روشنی یہ کائنات کے مختلف حصوں پہ پھیلتی ہے. سورج کبھی مشرق سے سفر کرتا ہوا مختلف آسمان کے کوز و قزح تلاش کرتا ہوا مغرب کی وادیوں میں چلا جاتا ہے. رسول اللہ بھی دنیا کے جتنے حضور نے جگہ پھرنی تھی ایک ایک کونے میں پہنچے. کبھی یہ سورج مکہ کی گلیوں میں جا کے روشنی پھیلاتا ہے، کبھی یہ سورج طائف کی وادی میں جا کے روشنی پھیلاتا ہے، کبھی یہ سورج ایک آس و ظلم جنہ کے بازاروں میں جا کر روشنی پھیلاتا ہے. کبھی اس سورج نے ہجرت کی رات غار میں بیٹھ کے روشنی ابو بکر کو 3 راتوں کو جذب کرنے کے لیے دی ہے. کبھی اس سورج نے قباء کے اندر پہنچ کے روشنی دی ہے. کبھی اس سورج نے مسجد نبوی کو بڑھا کے روشن کیا ہے. کبھی اس سورج نے بدر و احد کے اندر، خیبر و خندق کے اندر، حنین و یرموک کے اندر، تبوک کے اندر، ہر جگہ کے اندر پہنچ کے اس سورج نے روشنی دی ہے. جیسے سورج کی روشنی کو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی، ایسے حضور پاک کی نبوت کو بھی دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی نہ روک سکی. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر تک تھوڑا سا بات کر کے میں مختصراً اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتا ہوں، ورنہ سورج کی تشریحات تو بہت زیادہ ہیں. علماء کرام کہتے ہیں کسی اور موقع کے اوپر. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات
شروع کی تھی. آقا نامدار علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو حضور کی آمد سے پہلے حضور کی سیرت کا آغاز ہوا ہے. کائنات میں ایک ایک شخص کی سیرت کا آغاز اس کے آنے کے بعد ہوتا ہے، پر محمد الرسول اللہ کی سیرت کا آغاز اس کے آنے سے پہلے ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے خطبہ میں ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اس حدیث شریف میں رسول اللہ نے اپنے سب سے اونچی اس جگہ کے اوپر جس پہ سورج کی روشنی پہلے پہنچے اور جس تک اس پہ حضور کی روشنی سب سے پہلے گئی، ابو بکر صدیق کے لیے حضور نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اللہ کے علاقہ مجھے کسی کو دوست بنانے کا حکم ہوتا تو میں کائنات میں جسے دوستی کے لیے چنتا وہ ابو بکر صدیق ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے وہ یار غار فی المزار ہیں جس نے ایک ایک موقع پر پیغمبر مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے. علامہ حیدری کے الفاظ میں اگر خلوت ہے، اگر جلوت ہے تو صدیق ہے، اور اگر خلوت ہے تو صدیقہ ہے. ایک ایک موقع کے اوپر خاندان صدیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا نہیں ہے. ایک ایک موقع کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو آج مقام اور مرتبہ پیش کرنا ہے اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کو ابو بکر صدیق کے ایک خطبے سے سناؤں گا. خطبہ صدیق اکبر آپ نے شاید پہلے کبھی سنا بھی ہو، پہلے بہت سی جگہوں کے اوپر شاید آپ نے جا کر پڑھا بھی ہو یا سنا بھی ہو کہ خطبہ صدیق اکبر بھی ایک خطبہ ہے. رسول اللہ کی دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے ایک خطبہ دیا ہے، ابو بکر صدیق نے ایک تقریر کی ہے، ابو بکر صدیق نے ایک بیان سرکاری جاری کیا ہے، ابو بکر صدیق نے پیغمبر مصطفیٰ کے جانے کے بعد ایک خطبہ دیا ہے. میرے دوستوں توجہ میری طرف، خطبہ صدیق اکبر یہ ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ حضرات توجہ میری طرف کیجئے، جلسے سے جو بھی اٹھے اسے جانے دے، آپ کی توجہ میری طرف ہو. پھر یوں نہ ہو کہ میں یہاں بات کر جاؤں، بعد میں آپ کچھ اور سمجھتے رہیں، بعد میں آپ کچھ اور کہتے رہیں، بعد میں آپ کا ایبجیکشن اور اعتراض کچھ اور ہو. یہاں پہ توجہ سے سنو گے پھر تب جا کر بات سمجھ آئے گی. توجہ سے نہیں سنا کچھ اور کچھ اور آپ نے ملا کے کچھ اور بنا دینا ہے. اسی وجہ سے توجہ کامل چاہیے. ابو بکر صدیق کے متعلق حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے مقام سخا سے جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. آقا نامدار پہ موت آ چکی تھی، حضور پہ موت بصورت قبض روح واقع ہو چکی تھی. انک میت کا وعدہ حضور پاک علیہ السلام سے پورا ہو چکا تھا. آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضور میت کی چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں، حضور کے چہرے اقدس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے. ابو بکر صدیق آئے فقشت عن وجہہ، بخاری شریف صفحہ 517 جلد اول برقی کی 22 سائٹ کی روایت پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے فقشت عن وجہہ رسول اللہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا، حضور کے چہرے سے ایک کپڑے کو ہٹا کے فقبل رسول اللہ، حضور کے ماتھے کو بوسہ دیا. پھر فرمایا صرف حجن و مجدن یا رسول اللہ، آپ نے اچھی زندگی پائی، آپ نے اچھی موت پائی. ابو بکر صدیق نے اس کے بعد آپ علیہ السلام سے رخصت ہوتے ہوئے واپس چلے. وہاں دیکھا کہ صحابہ موجود ہیں، صحابہ کا مجمع ہے. ایک ایک صحابی کی خصوصاً سیدنا عمر کی اس بات کے اوپر زور دینے کی کوشش ہے کہ حضور فوت نہیں ہوئے، معراج کی طرح حضور اوپر گئے ہیں، آقا انعامدار نیچے اتریں گے. قاتل المشرکین والمنافقین ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا موقف تھا کہ جب حضور نیچے آئیں گے، حضور فوت نہیں ہوئے، معراج کی طرح اللہ سے ملنے گئے ہیں، نیچے آئیں گے اور آپ علیہ السلام منافقین سے اور مشرکین سے قتال فرمائیں گے. آپ علیہ السلام کی یہ کام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ نے یہ سمجھا تھا. ابو بکر صدیق باہر آئے، حضرت عمر کو روکا، باقی صحابہ کو متوجہ کر کے کہا لوگوں ذرا ایک بات سنیے، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو، اگر تم میں کوئی شخص عبادت محمد کی کرتا تھا، کسی شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے قابل سمجھا تھا، حضور کو سجدے کے قابل سمجھا تھا، تو یہ سن لے کہ حضور پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حضور
فوت ہو چکے ہیں، لیکن من کان منکم یعبد اللہ، اگر تم نے عبادت اللہ کی تھی، اگر تم نے سچا اللہ کو کیا تھا، تم معبود رب کو مانتے تھے، فإن اللہ حی لا یموت، پھر اللہ زندہ بھی ہے، اللہ قائم بھی ہے، اللہ پہ موت نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں حضور کو پہلے فرما دیا تھا، فما محمد الا رسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محبوبہ دنیا میں ان کو اعلان کر دے کہ تو میرا رسول ہے، تو شہید بھی ہو سکتا ہے، تو فوت بھی ہو سکتا ہے، لیکن تو شہید یا فوت ہو جائے تو یہ اپنے قدموں کے اوپر الٹے نہ پھر جائیں۔ محبوبہ ان میں اعلان کر دے انک میت وانہم میتون، تو بھی ایک وقت آئے گا تو بھی فوت ہو جائے گا، فانہم میتون، تیرے مخالفین بھی فوت ہو جائیں گے۔ جب ابوبکر صدیق نے یہ آیات پڑھی، حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کہ آیات آج اتری ہوں، حالانکہ مانتے پہلے بھی تھے، حالانکہ پڑھتے پہلے بھی تھے، لیکن اس وقت اچانک بات کی وجہ سے ذہن سے اتر گئی تھی۔ صحابہ کرام نے موت النبی پہ اجماع کر لیا۔ ابوبکر صدیق نے کہہ دیا محمد کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، خدا کی عبادت کرتے تھے، خدا زندہ تھا۔ یہ خطبہ صدیق اکبر آج پیش کیا جاتا ہے، یہ خطبہ صدیق اکبر آج منابر کے اوپر بیان کیا جاتا ہے، یہ خطبہ صدیق اکبر آج لوگوں کو سنایا جاتا ہے۔ پر افسوس کی بات ہے خطبہ صدیق اکبر پورا نہیں پڑھتے، آگے بھی کچھ لفظ ہیں، آگے بھی کچھ عبارت ہے، آگے بھی کچھ الفاظ ہیں، یہی روایت ہے، یہی صفحہ ہے، یہی کتاب ہے، یہی جلد ہے، یہی ورقے کی 22 سائڈ ہے۔ اسی کے اوپر امام بخاری نے اس خطبے کو آگے بھی کچھ لکھا ہے، آگے بھی ابوبکر صدیق کے کچھ الفاظ ہیں وہ بیان نہیں کی جاتا، کیونکہ اگر وہ خطبہ صدیق اکبر کے واقعات بیان کرتے، اگلا لفظ بیان کرتے تو حضور پاک کی قبر کی زندگی سمجھ آتی ہے۔ اسی وجہ سے آگے خطبہ صدیق اکبر نہیں بتایا جاتا۔ آج سنو، میں تمہیں خطبہ صدیق اکبر پورا سناؤں، کھولو بخاری شریف جلد اول صفحہ 517 کو۔ حضرت امام بخاری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ یوں نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ابوبکر صدیق نے آگے فرمایا واللہ لا یصیبک اللہ الموتین ابدا اما الموت الذی قد کتبها فقد متها۔ اے پیغمبر، جو موت تیرے لیے لکھی گئی تھی وہ تو تجھے آ چکی، لیکن اللہ تجھے دوسری موت نہیں دے گا۔ ابوبکر صدیق نے یہ لفظ فرمایا ہے کہ لا یصیبک اللہ الموتین ابدا، تیرے اوپر قیامت تک اب دوسری موت نہیں آ سکتی۔ کیا مانا؟ ایک موت تو آ گئی، دوسری موت نہیں آئے گی۔ علماء امت نے، فقراء امت نے، محدثین امت نے، علماء امت نے ایک ایک جگہ میں دوسری موت کی تشریح کی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہاں پر، حافظ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری نے، حافظ شمس الدین طحاوی نے القول البدیع کے اندر، حضرت جلال الدین سیوطی نے انباء الاصفیاء کے اندر، حضرت احمد علی سہارنپوری نے بخاری شریف کی اسی جگہ کے اسی حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور کو قبر میں، حضور پاک کو دوسری موت نہیں آئے گی۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اذا دخل النبی فی قبرہ بعد موتہ بل یستمر حیا ولا يموت فیہ والانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ جب پیغمبر قبر میں آ جاتا ہے فوت ہو جانے کے بعد اللہ پھر اسے جب زندہ کرتے ہیں تو پھر قبر میں دوسری موت نہیں دیتے، کیونکہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی زندہ باد، مرے ہوئے نعرے نہیں، ذرا زور سے کہو۔ نعرہ تکبیر، مجھے کہنے والا آئے وہی عقیدے والا۔ عقیدہ حیات النبی زندہ باد، عقیدہ حیات النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء حق، علماء دیوبند، عقیدہ حیات النبی، عقائد علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ابوبکر صدیق کے یہ الفاظ اسی خطبے میں موجود ہے جسے بیان کیا جاتا ہے، لیکن آگے یہ نہیں بتلایا جاتا، کیونکہ اگر آگے بتلا دیا جائے تو اپنا مانا من بھاونا مقصد جو ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک بے نمازی تھا، اسے کہا بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے نماز نہیں پڑھو۔ کہا کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ، قرآن نے کہا نماز نہیں پڑھو۔ لوگوں نے کہا آیت تو نہیں ہو سکتی۔ ہم مسجد کے مولوی سے پوچھتے ہیں، مسجد کے
मौलवी के पास पहुंचे, उस निसाई दर्सी को पकड़ा हुआ है कि मौलवी साहब ये कहता है, कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, तुम नमाज नहीं पढ़ो। हमने तो आज तक सुना है कुरान कहते हैं अक़ीमुस सलाह, नमाज पढ़ो। ये कहते हैं कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज नहीं पढ़ो। मौलवी साहब हमें तो पता नहीं है, तुम बता दो क्या ये कुरान की आयत है? क्या कुरान कहता है कि ला तक़रबुस सलाह? मौलवी साहब ने कहा हाँ हाँ ये भी सच कहता है, कुरान की भी आयत है ला तक़रबुस सलाह, लेकिन आगे भी कुछ लफ्ज़ हैं। उन्होंने क्या वो किया कि आगे लिखा है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो जाओ, तुम्हें ज़मीन और आसमान का पता ना चले तो फिर नमाज मत पढ़ा करो। फरमाया नमाज ना पढ़ना है लेकिन नशे की हालत में है। अब उनने निशाई को देखा तो निशाई हंस के कहने लगा अगर एक आला कहा तो मैंने मकसद की में पूरा सुन लिया। तो अपने मकसद के लिए उसने आधी आयत पढ़ी। एक ईसाई ने कहा भाई तुम हमें कहते हो कि एक खुदा मानो, तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है खुदा तो तीन है, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, तो खुदा तो तीन है, तुम कहते हो एक मानो। तो उन्होंने कहा वो कैसे? जब कुरान पाक खोला गया तो वाकई ये लफ्ज निकला कि खुदा तीन है, लेकिन पीछे भी कुछ लफ्ज थे, वो लफ्ज थे लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, के ये काफिरों की बात है। वो ईसाई अगर ये बात कहता तो उसका मन पसंद मकसद फौत हो जाता। तो इस तरह आज जो भी खुतबा सिद्दीक अकबर को आधा पेश करता है, आगे पेश नहीं करता, वो नीम राफ्ती तो बनता है, अगर से पूरा राफ्ती न बने नीम राफ्ती तो बनता है, लेकिन अगले लफ्ज इसलिए नहीं पड़ता कि उसे पता चल जाएगा कि लोग कहेंगे अबू बकर ने तो कह दिया नबी कब्र में जिंदा है। तो मेरे भाइयों, इसके बाद जब अबू बकर सिद्दीक ये बात मैं पेश कर चुका हूँ, मैं इख्तिसार के तौर पे अपनी आखिरी बातें कहने वाला हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस अकीदे के ऊपर सहाबा का इजमा है। हज़रत सहाबा कराम में कोई एक सहाबी ऐसा नहीं है जिसने अबू बकर से इनकार किया हो कि अबू बकर ये तूने कुरान के खिलाफ बात की है, अबू बकर ये तूने पैगंबर की हदीस के खिलाफ बात की है, ये अबू बकर बात दिल को नहीं बाती। सिद्दीक के सामने किसी ने इन्ना कमय्यतुन पेश की हो, या सिद्दीक के सामने किसी ने वमा तदऊन मिन दुनिल्लाह की आयत पेश कर दी हो, या सिद्दीक के सामने किसी ने अम्बातुल गैर आया की आयत पेश कर दी हो। नहीं, वो सहाबा कुरान के नज़ूल के गवाह थे, वो जानते थे अबू बकर जो कह रहा है हक कह रहा है। सहाबा कराम का इजमाए सुकूती इस पे कायम है। जैसे अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पे इजमा है, वैसे हयातुन नबी फिल क़ब्र के ऊपर भी खिलाफत से पहले इजमा है। ये इजमाए सुकूती यहाँ है। और फिर इस इजमा को उम्मत ने यूं माना है कि उलमाए देवबंद को छोड़िए, उम्मत पूरी की पूरी उम्मत में कोई एक मुसलमान उम्मती ऐसा नहीं गुजरा जो नबी की हयात फिल क़ब्र का इनकार करता हो। मैं चैलेंज तहद्दी और दावे से कहता हूँ, हनफियों को छोड़ो, शाफी, मालिकी, हम्बली, इनमें से कोई एक दिखा दो जो नबी को कब्र में जिंदा ना माने। मेरे भाइयों, एक एक शाफी नबी को कब्र में जिंदा मानता है, एक एक हम्बली नबी को कब्र में जिंदा मानता है, एक एक मालिकी नबी को कब्र में जिंदा मानता है, एक एक हनफी नबी को कब्र में जिंदा मानता है। उम्मत मुस्लिमा के चारों फुक़हा के मुक़ल्लिदीन हयातुन नबी फिल क़ब्र के ऊपर इजमा रखते हैं। उलमाए देवबंदी उम्मत के फुक़हा में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़ल्लिदीन हैं। और इमाम आज़म ये वो शख्सियत है वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम की आयत की तफसीर जब हुज़ूर ने फरमाई तो सलमान फारसी के कंधे पे हाथ मार के कहा इसकी नस्ल से आएगा। उलमाए देवबंद ने हज़रात उलमाए उम्मत ने इससे मुराद अबू हनीफा लिया है। तो उस अबू हनीफा के मुक़ल्लिदीन उलमाए देवबंद ने भी इस अकीदे को अपना अकीदा हिर्ज़ जान बनाया है कि एक एक उलमाए देवबंद ने, एक एक आलिम ने हयातुन नबी फिल क़ब्र का इस बात किया है। मौलाना अहमद अली सहारनपुरी ने बुखारी के इस हाशिया में सफ़ा 517 में लिख दिया। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने सफ़ा 25 और सफ़ा 7 आब हयात में लिख दिया। हदियतुल शिया के सफ़ा 259 के ऊपर लिख दिया। हज़रत कासिम नानोतवी ने अजवीबा अर्बईन में लिख दिया।
لطائف کاشتیاں میں لکھ دیا. مولانا رشید احمد گنگوئی نے اسے لسانی فاتح رشیدیہ چپ چکی ہیں. فتاوی رشیدیہ اٹھا لو, اس میں یہ لفظ ہے کہ نبی علیہ السلام کے قبر کے اوپر سلام سننے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الدین کے اندر باقاعدہ باب قائم کیا ہے, حیات النبی پہ لکھا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے, قریب سے سلام سنتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی نے نقش حیات کے اندر آب حیات کی تائید فرما دی ہے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے, مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی جلد اول صفحہ 159 کے اندر اس کی تصریح کر دی ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم کے اندر, فتح الملہم میں مربت موسیٰ مربت علی قبر موسیٰ والی روایات کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات کو تسلیم کیا ہے. حضرات علماء دیوبند نے ایک عالم نے حیات النبی فی القبر کو مانا ہے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انور شاہ کشمیری کی حضرت انور شاہ کشمیری کی فیض الباری اٹھائی ہے. انہوں نے ایک بخاری شریف کا واقعہ نقل کر کے اس کی شرح کرتے ہوئے پیغمبر کو قبر میں زندہ مانا. وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے, بخاری کی روایت ہے, مسجد نبوی میں شور ہونے کے اوپر ایک صحابی کو کنکر مار کے کہا یہ جو بندہ شور کر رہا ہے اسے بلاؤ. وہ بندہ آیا. حضرت عمر نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا اچھی بات ہے, بچے اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا کہ حضور کی قبر کے پاس اتنا زور سے بولتے ہو تاکہ تکلیف ہو. یہ واقعہ لکھنے کے بعد علامہ انور شاہ نے بھی حیات فی القبر کو مانا ہے. مولانا بدر عالم نے بھی ترجمان السنہ میں اس کو مانا ہے. علماء دیوبند نے ایک عالم میں اس کو مانا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر دکھاؤ تو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن کے اندر جلد نمبر 7 کے اندر صفحہ 177 پہ صفحہ 203 کے اوپر یہ دو جگہ میں اوپر واضح لفظ لکھا ہے. صفحہ 177 کی 22 سائٹ کے اوپر آخری سے پہلی لائن میں لکھا کہ تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہے. صفحہ 203 کی 22 سائٹ کے اوپر لکھا کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے. تفسیر قرآن میں بھی لکھا, حدیث کی شرح میں بھی لکھا, کتب فقہ میں بھی لکھا. نور الازاء میں یہ کتب فقہ ہے وہاں بھی لکھا ہے, کتب عقائد میں بھی لکھا. علماء دیوبند نے ایک عالم نبی علیہ السلام کی قبر کی زندگی کا قائل ہے. آقا انعامدار علیہ السلام کی قبر مبارک کی زندگی علماء دیوبند اس پہ اجماع رکھتے ہیں. وہ کیوں نہ رکھے؟ علماء دیوبند تو وہ ہیں جو خلفائے راشدین کی اولاد ہیں. خلفائے راشدین کی اولاد علماء دیوبند کہلاتی ہے. اس دور میں اللہ نے ان کے وعدے کے ساتھ خلفائے راشدین سے کام لیا. آج کے دور میں علماء دیوبند جو خلفائے راشدین کی نسل ہے ان سے کام لیا. مولانا قاسم نانوتوی, حضرت طیب قاسمی یہ ابوبکر صدیق کی اولاد ہے. مجدد حلف ثانی شاہ ولی اللہ, شاہ عبدالعزیز, شاہ محمد اسحاق, حضرت اشرف علی تھانوی یہ حضرت عمر کی نسل ہے. حضرت شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی, مولانا تقی اور رفیع عثمانی یہ حضرت عثمان کی اولاد ہیں. اور حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندی, مولانا مرتضی حسن چاندپوری, مولانا سید حسین احمد مدنی, مولانا انور شاہ کشمیری یہ حضرت علی کی اولاد ہے. جہاں حضرت ابوبکر صدیق کے وارث ہوں, جہاں عمر فاروق کے وارث ہوں, جہاں عثمان اور علی کے وارث ہوں, جہاں خاندان صدیقی سے حضرت نانوتوی موجود ہوں, خاندان فاروقی سے حضرت تھانوی موجود ہوں, خاندان عثمانی سے عثمانی صاحبان موجود ہوں, خاندان حیدری سے انور شاہ کشمیری, حسین احمد مدنی موجود ہو. اس گلشن کا نام گلشن دیوبند ہوتا ہے. یہ گلشن دیوبند ہے جس نے ایک عقیدے کو دل سے سجایا اور پوری دنیا میں پھیلایا. یہ سوال آیا, کہتے ہیں علماء دیوبند کا جو کہتے ہو کہ حیات النبی پہ اجماع ہے تو اجماع کے منکر کا کیا حکم ہے؟ علماء دیوبند بیٹھے ہیں صفحہ 222 یہ جو ہے نا نور الانوار کو اٹھا لیں, وہاں طلباء اجماع کو دیکھ کر وہاں پر اجماع کے منکر کا حکم دیکھ سکتے ہیں کہ منکر اجماع کو ملا جیون نے کس زمرے میں لیا ہے. صفحہ 222 یہ نور الانوار کو اٹھا لیں, اس نے تو منکر اجماع کو منکر قرآن سے تشبیہ دی ہے, منکر اجماع کو منکر حدیث سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح قرآن کا منکر ہے ویسے اجماع کا منکر ہے, جس طرح حدیث کا منکر ہے ویسے اجماع کا منکر ہے. اجماع کا منکر قرآن اور حدیث کا منکر تصور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اجماع کا درجہ بہت سی جگہوں پہ ہے. فالاجماع علی مراتب فالاقوى اجماع الصحابہ رضی اللہ عنہم نصا بان يقول كل واحد منهم اجمعنا على صلاه فيكون كالآية والخبر
الآخر حتى يكفر جاهده كإجماع على خلافت ابی بکر الصدیق صفحہ 222 نور الانوار کے واضح رفتے ہیں. علماء سے پوچھ لینا کہ نور الانوار کے ملا جیون نے یہاں کیا فتویٰ صادر کیا ہے. بہرحال علماء دیوبند کا اجماع ہے، بلکہ علماء امت کا حیات النبی پہ اجماع ہے. خطبہ صدیق اکبر بھی پورا حیات النبی بتاتا ہے، حضور کی حدیث اور قرآن بھی اسی طرح اشارہ کرتے ہیں. لہٰذا میں نے بات شروع کی تھی محفل حمد و ناز کے عنوان سے کہ حمد رب کی تعریف ہے، ناز حضور کی تعریف ہے، لیکن حضور اللہ کی تعریف کر کے زید العدل کی طرح خود سراپا حمد بنے ہیں. پھر میں نے سراج منیر پیش کیا کہ جس طرح آسمان کا سورج اپنی وحدانیت رکھتا ہے، حضور آسمان نبوت کے سورج ہیں، اپنی وحدانیت رکھتے ہیں. جس طرح سورج کو کوئی نہیں روک سکتا، حضور کی نبوت کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. پھر میں نے صدیق اکبر کی بات پیش کی، پھر خطبہ صدیق اکبر پیش کیا کہ خطبہ صدیق اکبر پورا مانو. دعا فرمائے اللہ جل جلالہ ہمیں ابوبکر صدیق سے، محمد مصطفیٰ سے اور اللہ جل جلالہ کے احکامات سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت کے عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. علماء دیوبند کے نظریے کو بسر و چشم قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہی کے ساتھ رکھے، انہی کے ساتھ موت سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ایک بات کی وضاحت آخر میں کرتا جاؤں. آج استاد محترم متکلم اسلام سرمایہ اہل سنت والجماعت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ مجوکا کے پروگرام کو اٹینڈ کر کے دریا خان سے تشریف لا چکے تھے، لیکن ہماری محترم انتظامیہ بہرحال ان حضرات نے 4 شیڈول کی بات کی ہے کہ مولانا پہ 4 شیڈول ہے. میری جیب میں وہ کاپی موجود ہے، ساتھیوں کے پاس وہ فوڈ اسٹیٹ ہائی کورٹ کا موجود ہے کہ ہائی کورٹ نے مولانا پہ 4 شیڈول ختم کیا ہے. 4 شیڈول کی کوئی پابندی مولانا پہ نہیں ہے. یہاں پر بعض بااثر افراد کی وجہ سے مولانا کو روکا جاتا ہے کہ مولانا یہاں نہ آئے، ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ مولانا آپ یہاں خطاب نہیں فرمائیں. انہیں ہماری انتظامیہ نے روکا اور ہماری انتظامیہ نے 4 شیڈول کی بات کر کے ان کی تقریر پہ پابندی لگوائی، لیکن مشن الیاس گھمن نہیں روکا. مشن الیاس گھمن پھر بھی پہنچا ہے، مشن الیاس گھمن پھر بھی گونجا ہے. مشن الیاس گھمن کو نہیں روکا جا سکتا. اگرچہ شخصیات سے یہ دین کا پھیلا ہے، دین آگے بڑھا ہے، شخصیات سے آنا جانا نہیں ہے، شخصیات سے آنا جانا ہے، شخصیات سے ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن ناکام کوشش کی گئی ہے مولانا کو روکنے کے اوپر. میں اپنے تمام ساتھیوں کی حمایت کے اوپر، مولانا کی عدم حاضری کے اوپر انتظامیہ سے بھرپور احتجاج کرتا ہوں کہ ہمارے جب عالم دین متکلم اسلام پہ کوئی 4 شیڈول کی پابندی نہیں ہے. وہ پورے پاکستان میں گھومتے ہیں، ایک ایک جگہ میں ان کے بیانات ہیں. کچھ دن پہلے ادایا مراد کے اندر اور دوسرے ایک علاقے کے اندر آئے، بکر میں انہیں کس نے نہیں روکا. ڈی آئی خان جیسے بارڈر سٹی کے اندر حضرت نے 8 پروگرام کامیاب کیے ہیں. وہاں کی انتظامیہ مولانا کو سلام پیش کرتی ہے. ہمت کے پروگرام کے بعد وہاں کے علاقہ SHO نے مولانا کی گاڑی میں بیٹھ کے مولانا کے ہاتھ چومے. وہاں کے ضلعی DSP جناب عبدالغفور نے میری ملاقات کے اندر ہمیں شکریہ کے ساتھ کہا کہ ایسے عالم کی تقریر تو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی، اسے بلاؤ، ایمان کی اصلاح ہوگی. وہاں کی انتظامیہ نے سنا تو اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی. کیا یہ میں مولانا کی بات کہہ دوں کہ آپ نے مولانا کے بارے میں سنا ہے، مولانا کو نہیں سنا. مولانا کو سنو گے نتیجہ اور ہوگا، ان کے بارے میں سنو گے نتیجہ اور ہوگا. کاش آج تو اچھا تھا کہ آپ انہیں آنے دیتے، ذرا سن لیتے کہ شرارت کس سے ہوتی ہے، ذرا سن لیتے کہ دلالی کسے کہتے ہیں، ذرا سن لیتے کہ للکار دیوبندیت کسے کہا جاتا ہے. لیکن افسوس انہیں ہوتا گیا. میں انتظامیہ سے بھرپور احتجاج کرتا ہوں کہ یہ 4 شیڈول کے بہانے کو ختم کیا جائے. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کا وفد بنا ہے، ہم DPO بکر تک جائیں گے اور ان سے بات اور ان کی غلط فہمی کو دور کریں گے کہ مولانا پہ کوئی جو پابندی نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں بعد مولانا پھر آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہوں گے. آخر میں ایک بات کر کے ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے. دیوبند کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا. نظر بندی، قلم بندی، زباں بندی، قدم بندی، یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو بن جاتا ہے دیوبندی. وآخر دعوانا الحمدللہ. کتاب فطرت کے سرورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سرورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا.